علی سو رہے ہیں اطمینان سے۔ ہم اگر میرے مولا کو 19ویں رمضان کی صبح شہید نہ کیا جاتا اور علی اپنی فطری موت سے دنیا سے تشریف لے جاتے تو اس کے بعد بھی ہم علی کو شہید ہی کہتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل بہت مضبوط ہے ہمارے پاس کہ اگر چند سیکنڈ چھری کے نیچے رہ کے اسماعیل ذبیح کہلا سکتے ہیں تو ساری رات حفاظت رسول میں تلواروں کے سائے میں سو کے علی شہید تو نہیں کہلا سکتا۔ سلوات بھیج دے محمد والے، ایک سب مل کے اس سے بہتر سلوات بھیج دے محمد۔ سو رہے ہیں علی، ادھر ملکیت کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، علی کا مال اللہ کا ہو چکا ہے، اللہ کا مال علی کا ہو چکا ہے۔ زمانہ یہ سمجھا کہ ہم نے علی کو شہید بھی کر دیا، اب علی کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ ٹھوکر لگی یا علی، گھر میں آئے یا علی، باہر نکلے یا علی، کوئی پریشانی آئی یا علی، تو بہت پریشان ہوئے کہ ہم نے شہید بھی کر دیا اور ان کے دروازے سے مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ اب انہیں کیسے بتائیں کہ علی شہید ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی تھوڑی شہید ہوئی ہے۔ سلوات بھیج دے محمد۔ سو رہے ہیں علی اطمینان سے، اطمینان سے سو رہے ہیں، اور علی کا نفس اللہ کا ہو چکا، اللہ کی مرضیاں علی خرید چکا۔ رات گزری، کافر گھر میں کودے، بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کافر گھر میں کودے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، محمد کے بستر کو گھیر لیا، ابھی تک کہ یہی سمجھ رہے ہیں محمد ہی سو رہے ہیں، تلواریں چلی، ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں جس میں محمد کو چھونے والی ہے کہ سونے والے نے آہٹ محسوس کی، چادر الٹی، نگاہیں 2 سے 4 ہوئی، بستر پر لیٹے لیٹے ہر قبیلے والے کو غور سے دیکھا کہ یہ آئے ہیں قتل محمد کے واسطے۔ آئے آئے توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ آئے ہیں قتل محمد کے واسطے۔ ہر قبیلے کے نمائندے کو دیکھا، بستر پر لیٹے ہوئے، تلواریں ہیں، مگر تلواریں لیے رہ گئے۔ علی کی نگاہوں کا وہ روک تھا کہ چل نہ سکی، ہائے ہائے، وہ روب حیدر کرار تھا کہ تلوار اٹھی تو مگر چل نہ سکی، اور نگاہوں پر مکے کے ہر قبیلے کے سردار کی تلوار کو روک لیا۔ تو باپ وہ جو مکے کے قبیلے کے سرداروں کی تلواروں کو نگاہوں پر روک لے تو بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو خط خید کے پورے لشکر کو روک لے۔ بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو خط خید کے پورے لشکر کو روک لے۔ ہاں عزیزوں، گفتگو اب کل آگے بڑھے گی۔ آج تو بس وقت اتنا کہ آج دوسری محرم گزر گئی، آج حسین سرزمین کربلا پہ آ چکے، کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا۔ آپ رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دو آنسو بہانے کے واسطے۔ کتنے جلدی جلدی وقت گزرتا ہے، اللہ اللہ۔
حسین کے دن، حسین کے دن، اللہ اللہ، آج حسین کربلا آ گئے، دوسری محرم گزر گئی، لشکر پر لشکر آنے لگا، اور لشکر حسینی کو روکتا ہے، سگالا گمبک ماتورید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا ارادہ ہے؟ تعالو غیر المن العرب یقول ہانی وہو المثل کا ہادہ اللتی علیہ ترکہ ما بشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اس کی ماں کو میں اسی الفاظ میں یاد کرتا، مگر میری زبان جل جائے اگر سے میں آپ کی ماں فاطمہ کے لیے ایک لفظ۔ اللہ اللہ، تیسری محرم سے لشکر پر لشکر آنے لگے، آج تیسری رات آ گئی نا، لشکر پر لشکر آنے لگے۔ آتے ہی لشکر والوں نے کہا کہ حسین اپنے خیمے دریا سے ہٹا لو۔ حضرت عباس نے جو خیمے لگائے تھے بالکل صحیح لگائے تھے، جب دو لشکر آمنے سامنے لڑتے ہیں، مقابلے پر آتے ہیں، تو لشکر چاہتا ہے کہ ہماری بائک مضبوط ہو، پشت مضبوط ہو، یا پشت پر دریا ہو، یا پشت پر پہاڑی ہو، یا چاہنے والوں کا شہر ہو، تاکہ ہمیں پیچھے سے خطرہ نہ ہو، ہمیں پیچھے سے خطرہ نہ ہو، ہم دشمن کے سامنے سے مقابلہ کریں۔ حضرت عباس نے بالکل صحیح خیمے لگائے تھے دریا کے کنارے، مگر جب لشکر پر لشکر آنے لگا اور کہا کہ حسین خیمے دریا سے ہٹا لو، عباس کو جلال آ گیا، اس کی مجال ہے کہ میرے آقا کے خیمے وہ دریا سے ہٹ جائیں؟ عباس کی زندگی میں حسین کے خیمے دریا سے ہٹ گئے۔ اللہ اللہ، حسین نے عباس کی گفتگو سنی، خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھے، زینب کبریٰ آئی، میرے بھائی کیا بات ہے، تم مغموم بیٹھے ہو؟ کہا زینب عباس کو جلال آ گیا، میرے عباس کو جلال آ گیا زینب۔ اللہ اللہ، آج عباس کو زینب روکے گی، عاشور کو عباس کو حسین روکے گی، آج عباس کو زینب کو روکنا ہے۔ زینب عباس تلوار نہ چلا دے، تلوار نہیں چلنا چاہیے ہے زینب۔ اللہ اللہ، حکم امام نہیں ہے کہ پانی کے ایشو پر لڑائی ہو، نہیں، امام کی یہ مرضی نہیں ہے، مگر آج عباس کو حسین نہیں روکنا چاہتے، حسین عاشورے کو عباس کو روکے نہیں۔ اللہ اللہ، فضا کو بلایا، فضا یہاں، فضا آئی، کیا حکم ہے شہزادی؟ کہا جاؤ عباس سے کہہ دو تمہیں زینب نے بلایا۔ فضا آئی، ہاتھوں کو جوڑا، عباس کا عالم یہ ہے کہ حسین کے خیموں کے گرد گھوم رہے ہیں، آئی ہاتھوں کو جوڑا، چھوٹے شہزادے، بڑی شہزادی نے یاد کیا، زینب کبریٰ آپ کو یاد کر رہی ہے، کہا جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے عباس وہیں رک گئے۔ فضا آئی، آ کے کہتی ہے کہ ابھی آقا نے کہا ہے کہ آتے ہیں، تھوڑی دیر نہ گزری تھی ابھی تک عباس آئے نہیں، کہ زینب نے پھر فضا کو بلایا، فضا جا کے عباس سے کہہ دو کہ اگر اب تم نہیں آؤ گے تو زینب خود در خیمہ پر آ رہی ہے، زینب خود در خیمہ پر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، فضا نے آگے کہا کہ چھوٹے شہزادے، بڑی شہزادی نے کہلوایا ہے کہ اگر اب آپ نہ آئے تو زینب خود در خیمہ پر آ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا، لشکر کو دیکھا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ایک خط کھینچا، ایک خط کھینچا، خط کھینچ کے لشکر سے مخاطب ہوئے، کہا کہ سنو اے شام والوں، سنو، مجھے میری شہزادی نے یاد کیا ہے،
میں خیمے میں جا رہا ہوں، اور اگر کسی نے اس خط کو پار کیا تو وہ اپنے کو مردہ سمجھے، زندہ نہ سمجھے۔ یہ کہہ کے آئے، عباس تو چلے آئے، رو میں عباس پہرا دیتا رہا، جلال عباس پہرا دیتا رہا۔ آئے، زینب بیٹھی تھی، اپنی تلوار کو لیا، زینب کی چادر پر سے صدقے کیا، کہا کہ شہزادی عباس کی زندگی میں یہ نہ کہنا کہ زینب تیرے خیمہ پر جا رہی ہے، میں کہوں گا عباس آج آپ زندہ ہے نا تو زینب تیرے خیمہ پر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہائے جب حسین شہید ہو جائیں گے تو زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی۔ اللہ اللہ، روتے رہیے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے عزیزو۔ چادر کو لیا اور لے کے تلوار کو زینب کی چادر پر سے صدقے کر دیا۔ اللہ اللہ، زینب کو کتنا یقین ہوگا کہ میرا بھیا عباس موجود ہے، کس کی مجال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے زینب کی چادر کی طرف دیکھ سکے۔ ہائے مگر جب عباس